ایک مرتبہ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت تو اپنے قرآن میں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم اللہ سے دعا مانگو، یقیناً اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن اے اللہ کے رسول، میں تو اللہ سے دن رات دعائیں مانگتا رہتا ہوں، لیکن دن رات دعائیں مانگنے کے باوجود بھی اللہ میری تو کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ میں اسی بات کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ خود ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو پھر دعا مانگنے کے باوجود بھی اللہ میری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ اللہ رب العزت اپنے ہر نیک بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن اے بندہ خدا، اس دنیا میں 10 ایسے کام ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 10 کاموں کو کرتا ہے تو ان 10 کاموں کو کرنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کی دعا کبھی بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو وہ شخص فوراً کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وہ ایسے کون سے 10 کام ہیں کہ جن 10 کاموں کی وجہ سے اللہ انسان کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ ان 10 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت تو رکھتا ہے اور اس بات کو بھی عقل سے تسلیم کرتا ہے کہ یقیناً وہ اللہ موجود ہے، لیکن اس اللہ کی موجودگی کے باوجود یہ انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ انسان اپنے تو عیبوں اور گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے، جبکہ دوسروں کے عیبوں اور گناہوں کو لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ انسان اپنا سب سے بڑا دشمن تو شیطان کو رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان اپنا کردار شیطان کے جیسا رکھتا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ انسان یہ تو کہتا ہے کہ یہ دنیا اس کی دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان اس دنیا کی محبت رکھتا ہے۔ پانچواں کام یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہونے کی خواہش تو رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انسان جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے نامہ اعمال میں وہ اعمال نہیں رکھتا۔ چھٹا کام یہ ہے کہ انسان دوزخ کی آگ سے تو ڈرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ انسان دوزخ کے عذاب سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں رکھتا۔ ساتواں کام یہ ہے کہ انسان موت کا تو اقرار کرتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان موت کو یاد نہیں رکھتا۔ 8واں کام یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے مردوں کو زمین میں تو دفناتا ہے، لیکن مردوں کو زمین میں دفنانے کے باوجود بھی یہ انسان اپنی زندگی کے امتحان کو یاد نہیں رکھتا۔ بس جیسے ہی حضرت رسول خدا نے اس شخص کو یہ 8 کام بتائے تو یہ 8 کام بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وہ 9واں کام کون سا ہے کہ جس کام کے کرنے سے اللہ انسان کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر آپ یہ فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا، تو پھر اب جان لو کہ وہ 9واں کام کہ جس کام کے کرنے سے اللہ انسان کی دعا قبول نہیں کرتا، تو وہ 9واں کام یہ ہے کہ میری امت کے لوگ مجھ سے تو محبت کا اقرار کریں گے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ میری اہل بیت کو محبت کرنے سے انکار کریں گے، میری اہل بیت کو محبت کرنے سے انکار کریں گے۔ اے بندہ خدا، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر میری امت کے لوگوں میں سے کسی نے بھی میرے اہل بیت سے ذرا برابر بھی بغض رکھا تو اللہ ضرور اسے دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔
یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان کھڑا ہو کر نمازیں ہی کیوں نہ پڑھتا رہے، اور اگر اس انسان کے دل میں بھی میرے اہل بیت کا بغض ہوا، تو جان لو کہ قیامت کے دن اللہ ضرور بالضرور اسے بھی دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ بس میری امت کے لوگوں میں میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی نوح کی مثال نوح کی امت میں تھی، کہ جو بھی اس کشتی پر سوار ہوا تو وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے الگ ہوا تو وہ ہلاک ہو گیا، اور جو اس سے الگ ہوا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ آئے میری امت کے لوگوں، اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، جبکہ مجھ سے محبت کرو اس اللہ کی خاطر، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو مجھ محمد کی خاطر۔ بس پھر اب حضرت رسول خدا نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العزت خود اپنے قرآن میں سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ اپنی امت کے لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے یہ جو تمہیں جہالت کے اندھیروں سے باہر نکال کر ہدایت کا رستہ دکھایا، اور ہدایت کا رستہ دکھا کر تمہیں اللہ کے عذاب سے جو بچایا، تو اے میری امت کے لوگوں، میں تم سے اس تبلیغ رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ بس اے بندہ خدا، اب آخر میں یہ جان لو کہ وہ 10واں کام کہ جس کام کے کرنے سے اللہ انسان کی دعا قبول نہیں فرماتا، تو وہ 10واں کام یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے ابھی تمہیں اللہ کے قرآن میں موجود یہ آیت سنائی ہے، تو اسی طرح سے انسان اللہ کے قرآن میں موجود ان آیات کو تو سنتا ہے، لیکن ان آیات کو سننے کے باوجود بھی یہ انسان ان آیات پر عمل نہیں کرتا، یہ انسان ان آیات پر عمل نہیں کرتا۔ بس اے بندہ خدا، یہی وہ 10 کام ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 10 کاموں کو کرتا ہے تو ان 10 کاموں کو کرنے کی وجہ سے اللہ اس انسان کی کسی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن اے بندہ خدا، اگر کوئی انسان اپنے وجود کو ان 10 کاموں سے محفوظ رکھے تو پھر یقیناً اللہ اپنے اس نیک بندے کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اللہ اپنے اس نیک بندے کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہگار لوگوں کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ان 10 کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مردہ دلوں کو محبت رسول اور محبت اہل بیت رسول کے نور سے پر نور کر دے، آمین، اور محبت اہل بیت رسول کے نور سے پر نور کر دے، آمین، اور